جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیزیٹیشن کے حوالے سے کہ ہم اپنے اندر سے انگلش اسپیکنگ کرنے کا خوف کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اوائڈ ہیزیٹیشن وائل اسپیکنگ انگلش۔ ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو ریموو ہیزیٹیشن وائل اسپیکنگ ان انگلش۔ تو آپ دیکھیں، آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہماری انگلش گرامر بھی بہت اچھی ہے، ہم بہت اچھا لکھ لیتے ہیں، کافی اسٹوڈنٹ ایسا کہتے ہیں، اور کچھ بولتے ہیں ہماری ووکیبلری اچھی نہیں ہے، کچھ بولتے ہیں ہم لکھنا بہت اچھا جانتے ہیں لیکن ہم بول نہیں پاتے، اور کچھ کہتے ہیں ہم ہائی لیول تک بھی پہنچ جاتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ تو سکتے ہیں پر ہم بول نہیں پاتے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط بول دیا ہے، کچھ غلط نہ بول دیں ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، ایک شائع ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہ بول دیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ ایک کسی کی مادری زبان ہوتی ہے، ایک ماں بولی لینگویج ہوتی ہے، مدر لینگویج ہوتی ہے کسی کی، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، تو وہ اپنی مادری لینگویج جو ہوتی ہے وہ اپنی وہی لینگویج بولتا ہے، وہ اور بہت اچھی بولتا ہے، مدر ٹنگ جو اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے۔ اب مدر ٹنگ وہ بہت اچھی بولتا ہے اور اس میں اس کا وہ لہجہ بھی آ جاتا ہے، کچھ ہمارے پاس علاقائی زبانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ ویسی ہی علاقائی بولی کا اثر پڑتا ہے اس کی۔ تو انگلش تو ہماری مدر ٹنگ ہے ہی نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ اپنا ڈر جو ہے اپنے اندر سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہیں آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر کہیں آتا ہے چائنیز لینگویج کا، اسپینش کوئی اور لینگویج کا، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ پڑھ پاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ اس کی الف سے بے نہیں پتہ، اے بی سی نہیں پتہ، حالانکہ آپ کو اے بی سی ڈی آتی ہے اور آپ جو ہے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش کو آپ ایزیلی پڑھ بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے بچوں نے کیا کیا، بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں نے انگلش میں کچھ لکھا یا یاد کیا، پیپر ہوا کوئی بھی سبجیکٹ کا لکھنے کا پیپر تھا، اس نے رٹا مارا، لکھا، یاد کیا اور پیپر دے دیا، وہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا اس کو لکھنا بھی آ گیا، اس کو پڑھنا بھی آ گیا، لیکن اس کو بولنا نہیں آیا کیونکہ اس نے پریکٹس ہی نہیں کی بولنے کی ساری زندگی۔ اسے کرتے کرتے وہ ایم فل پی ایچ ڈی تک بھی پہنچ جائے گا، تب بھی وہ پریکٹس نہیں کرے گا بولنے کی، تو اس کو آئے گا کیسے؟ تو یہ جو شائع ہوتا ہے، یہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے دل میں کہ ہم بولیں گے تو ہم غلط بول دیں گے، تو غلط بول دیں گے تو کیا ہوا؟ یہ آپ کی مدر ٹنگ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ غلط لینگویج بول بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تو سامنے والا جو ہے وہ آپ کو اگر بتاتا ہے تو اس کو بولیں ٹھیک ہے، یہ کون سی ہماری مدر ٹنگ ہے اور آپ نے مجھے بتایا تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، تو اس میں آپ کو ہیزیٹیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹپس ہیں۔ پریکٹس ریگولرلی، ایک ہم وقت بنا لیں ریگولر پریکٹس کرنے کا۔ پریکٹس ریگولرلی، دا مور یو پریکٹس دا مور کانفیڈینس یو ول بی کم۔ لسن ٹو نیٹیو اسپیکر، ٹھیک ہے، آپ جو انگلش اسپیکنگ کرتے ہیں، آپ نیوز سنیں، انگلش ڈراماز دیکھیں، ڈراماز میں ڈیلی روٹینز ورک ہوتے ہیں، کچھ انگلش موویز سن لیں، ٹھیک ہے، نیوز سنیں، جو ڈیلی روٹین بیسس جو ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو وہ آپ کو زیادہ کانفیڈینس دیں گی۔ لسننگ کرنے سے زیادہ سمجھیں گے۔ دے ول ہیلپ یو لرن ہاؤ ٹو پروناؤنس ورڈس کریکٹلی اینڈ انڈرسٹینڈ دا ریدھمس آف دی لینگویج۔ اچھا، آپ ان کی لینگویج، ان کا لہجہ جو ہے وہ آپ ان کو سن کے ہی سمجھ پائیں گے۔ جیسے ہمارے سراؤنڈنگ کا ماحول ہوتا ہے، اردو، پنجابی، پشتو جو لینگویج جو ہوتی ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ویسا ہی ہمارا لہجہ بن جاتا ہے، تو سیم وہی چیز میمکس دا وے نیٹیوس اسپیکر اسپیک۔ آپ جو ہے اسپیکر کے ساتھ بولیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹرائی ٹو امیجیٹ دا وے دے پروناؤنس دا ورڈس، اس کے ورڈس پر فوکس کریں، اینڈ دا
way they put sentences together, اور ان کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے sentences کا استعمال کر رہے ہیں. find a speaking partner, ٹھیک ہے, کوئی اپنا اسپیکنگ پارٹنر فائنڈ کرے جو آپ کے ساتھ اسپیکنگ کرے. practice having conversation with someone who is also learning English. This will help you get used to hearing and speaking the language. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ ایک دوسرے کو جب سنیں گے اور بولیں گے تو آپ کی بہت ہیلپ ہوگی. ڈونٹ بی afraid ٹو میک مسٹیک, تو وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ آپ اس بات سے خوفزدہ نہ ہوں, afraid نہ ہو کہ آپ سے مسٹیک ہوگی. آپ مسٹیک کریں گے تبھی تو سیکھیں گے. مسٹیک کوئی بری بات نہیں ہے, آپ بول سکتے ہیں, یہ مدر ٹنگ تھوڑی جو ہم مسٹیک نہیں کریں. مسٹیک تو ہر انسان سے ہوتی ہے. ایوری ون میک مسٹیک وین دے آر لرننگ اے نیو لینگویج. جسٹ ریلیکس اینڈ ہیو فن ود اٹ. آپ انجوائے کریں, اس کو سیکھیں اور انجوائے کریں. تو آئی تھنک اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بہت مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کرنا, بہت آسان ہے. آپ جسٹ ٹرائی کریں. اور بہت ساری ایک چیز یہ بھی کہ آپ کو بہت سارے ورڈس آتے ہیں. آپ وہ سراؤنڈنگ میں ایک ان پڑھ بندہ بھی موبائل بیلنس سینڈ کرنا, ریسیو کرنا, اس طرح کے ڈور, بہت سارے الفاظ جو ہیں نا, ان پڑھ لوگ بھی ہزاروں الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ووکیبلری نہیں آتی. آپ کے پاس تو ووکیبلری کا خزانہ ہے. آپ کے پاس موبائل میں بھی انگلش ہے. آپ موبائل کھولتے ہیں تو بہت ساری انگلش تو آپ کو موبائل سے ہی مل جاتی ہے. تو آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. اور جو ان پڑھ ہیں چلو وہ ان کو بھی پھر بھی کافی کچھ آتے ہیں. سراؤنڈنگ سے بہت سارے انگلش کے ورڈس وہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے لیے تو اور بھی ایزی ہے ورڈس بولنا, کیونکہ آپ تو بہت سارے ورڈس سے واقف بھی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. تو ڈونٹ فیل ہیزیٹیشن, بس جسٹ ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی. جیسا کہ میں نے آپ سے اوائڈ کرنا ہے مسٹیک سے, کہ آپ نے اپنے اندر سے اس ڈر کو, اس خوف کو بھگانا ہے. بس ڈر ختم کر دیں کہ ہم سے مسٹیک ہو جائے گی. بس یہ یاد رکھیں یہ کون سی ہماری مدر ٹنگ ہے جو ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی لینگویج ہو, لینگویج ہے, بس اس کو لینگویج ہی لیں. اپنے اوپر اتنا وہ فوکس ہی نہ کریں کہ آپ غلط بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بس بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک سیم الفاظ, سیم ورڈ جو ہیں, آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں, اس طرح کے الفاظ جو ہیں بہت زیادہ ریپیٹڈ نہ کریں کہ جس سے ایسا فیل ہو کہ آپ جو ہیں کوئی ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں, یا اس طریقے کے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے آپ محسوس ہو کہ آپ ہیزیٹیشن کا شکار ہیں.